السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج جناب علی جمعرات ہے، جمعرات کی شام، جمعرات کی رات ہے اور کل یقیناً جمعہ ہے۔ جمعہ یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور جمعے کے دن کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری فضیلتوں کو بیان کیا ہے۔ جمعے کا دن باقی دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ترین دن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل میرے پاس آئے۔ جبرائیل کے ہاتھوں میں ایک کوئی چیز شیشے کی طرح چمک رہی تھی اور اس کے بیچ میں ایک نشان تھا کالے رنگ کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو تحفہ ہے، یہ جمعے کا دن ہے جو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، اور یہ جمعے کا دن آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے عید کا دن ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت بہت ساری ہے، بہت ساری احادیث کے اندر یہ فضیلتیں آئی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ جمعے کے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک اللہ رب العالمین دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ عصر کی نماز کے بعد بیٹھ جائیے جمعے کے دن اور عصر کی نماز پڑھ کے آپ خوب دعائیں کریں، خوب التجائیں کریں، خوب مناجات کریں، اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو اس دن اس وقت قبول کرتا ہے۔ عصر سے مغرب تک کا جو ڈیوریشن ہے جمعے کے دن کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس دن اللہ رب العالمین دعاؤں کو رد نہیں کرتا، آپ کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ پریشانیاں ہیں، غم ہیں، مشکلات ہیں، بیٹھ جائیے عصر کی نماز کے بعد مصلی بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، التجائیں کیجئے۔ عصر سے لے کے مغرب تک کی جانے والی تمام کی تمام دعاؤں کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا۔ لہذا جمعے کے دن کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادیث کے اندر آیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے تم مجھ پر درود پڑھا کرو، اللہ رب العالمین کو یہ ادا بھی آپ کی بڑی پسند ہے۔ لہذا جمعے کے دن درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جمعے کے دن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جمعے کا دن جنت میں بھی ہوگا۔ یہ جو جمعے کا دن ہے اتنا محبوب دن، اتنا پسندیدہ دن کہ یہ جمعے کا دن اللہ رب العالمین نے جنت میں بھی رکھا ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ جنت کے اندر جمعہ بازار لگے گا۔ شہر میں لگتا ہے نا، ملک میں لگتا ہے آپ کے، کہیں جمعہ بازار، کہیں اتوار بازار، کہیں ہفتہ بازار، کہیں پیر، کہیں منگل بازار۔ جمعے والے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے اندر جمعہ بازار لگے گا، جہاں پر جناب علی آپ خوب جا کے شاپنگ کریں، چیزیں خریدیں، اپنی زندگی کی جو خواہشات ہیں، جو حاجات ہیں، جو معاملات ہیں، رب رحمان جنت کے اندر بھی آپ کی پوری کرے گا۔ جمعے کے دن کی بہت ساری فضیلتیں احادیث کے اندر آئی ہیں جو کہ اتنے مختصر سے کلپ کے اندر بہت زیادہ بات تو نہیں کر سکتا، البتہ کچھ فضیلتوں کے حوالے سے ہو گیا۔ مزید سورہ کہف کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کو پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین دو جمعوں کے درمیان اس کے لیے ایک نور کو قائم کر دیتا ہے، ہدایت اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے رکھ دیتا ہے۔ فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ اچھا، سورہ کہف کی جو ابتدائی جو 10 آیات ہیں ان کا بھی کتنا اللہ رب العالمین نے مقام اور مرتبہ رکھا ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ جمعے کے دن کوشش کریں سورہ کہف کی تلاوت کریں، اور جمعے کا دن کوئی چھوٹا مختصر دن نہیں ہے بلکہ جمعرات کی رات سے یہ شروع ہو جاتا ہے۔ جمعے کا دن، جمعہ جمعرات کی رات سے شروع ہوتا ہے اور جمعے کی مغرب تک یہ جمعے کا دن کہلاتا ہے، جمعہ کہلاتا ہے۔ لہذا اگر سورہ کہف آپ کو مشکل لگتی ہے، بڑی لگتی ہے، آپ سوچتے ہیں کہ میں کیسے پڑھوں گا جمعے کی نماز سے پہلے آپ جمعرات کی رات سے شروع کرتے ہیں۔ جمعرات مغرب کی بعد سے جمعے کی فضیلت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ جمعرات کی رات سے سورہ کہف شروع کرتے ہیں، کچھ آپ رات میں پڑھیے، کچھ فجر کے بعد پڑھ لیجئے، کچھ جمعے کے بعد جمعے سے پہلے پڑھ لیجئے، کچھ عصر سے بعد عصر سے پہلے پڑھ لیجئے۔
یعنی کہنے کا مقصد جمعرات کی مغرب سے لے کے جمعے کی مغرب تک ہی آپ کے پاس ٹائم موجود ہے، آپ سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں۔ جناب اس کے ساتھ جمعے کے دن کیا کرنا چاہیے یہ بھی آپ سمجھ لیجئے۔ جمعے کے دن کپڑے تبدیل کر کے مسجد جانا چاہیے۔ جو اچھے لباس اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے، اللہ رب العالمین کی جو شریعت ہے، جو اسلام، جو دین ہے، اس کے اندر صفائی کی بڑی اہمیت ہے۔ صاف ستھرے انسان کو پسند کیا جاتا ہے، صاف ستھرے لباس کو پسند کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں غربت کا نام لے کے کہ جناب بہت غریب ہیں، پہننے کو نہیں، فقیر ہیں، پریشان ہیں، جناب اس میں میلا انسان گھومتا ہے، گندا انسان گھومتا ہے۔ دیکھیں غربت اور چیز ہے اور صفائی اور چیز ہے۔ غربت آپ کو اگر 2 کپڑے آپ کے پاس میسر ہیں کہ آپ بہت غریب ہیں تو ایک کو دھوئیے، ایک کو پہنیے۔ مزاج کے اندر صفائی۔ اللہ رب العالمین خوبصورت ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ اللہ رب العالمین خوبصورت ہے، خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ غریب بھی ہیں، آپ کے پاس پہننے کو نہیں، 2 جوڑے تو کم از کم اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں، کم از کم، جو اس سے زیادہ ہی سب کے پاس ہے۔ ایک کو دھو لیجئے، ایک کو پہن لیجئے۔ صاف ستھرا لباس، بالوں میں کنگھی جمعے سے پہلے، بالوں میں تیل ڈالنا جمعے کی نماز سے پہلے، خوشبو کا استعمال جمعے کی نماز سے پہلے، یہ سب کچھ کس لیے کہ آپ خوبصورت بن کر صاف ستھرے ہو کر اللہ کے گھر میں جائیں۔ اچھا، اب جب آپ اللہ کے گھر میں چلے گئے تو آپ کو جانا کس طرح ہے یہ بھی نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ آپ نے امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد پہنچنا ہے۔ ہمارے ہاں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جناب امام صاحب آتے ہیں، خطیب صاحب آتے ہیں، ممبر کے اوپر بیٹھتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، جناب پھر وہ جب آخری وقت آتا ہے جمعے کی نماز سے 2 منٹ 5 منٹ پہلے ہم مسجد میں پہنچتے ہیں۔ بالکل غلط۔ جمعے کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب خطیب ممبر کے اوپر آ جائے اس سے پہلے آپ نے مسجد میں پہنچ جانا ہے۔ خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے آپ مسجد پہنچ جائیے، کیونکہ جب خطیب ممبر کے اوپر بیٹھ جائے گا تو اس کے بعد تو جو فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ آج جمعے میں کون کون آیا ہے، عبد الرحمن آیا ہے، عبد الحمید آیا ہے، فلاں فلاں آیا ہے، فلاں فلاں آیا ہے، فرشتے ان سب کے نام درج کر کے اس رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں جب خطیب ممبر کے اوپر آ کر بیٹھتا ہے۔ پھر وہ رجسٹر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچتا ہے کہ رب رحمان یہ فلاں فلاں بندے آپ کی مسجد میں آئے تھے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اب جو بندہ خطیب کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد مسجد میں آئے گا اس کا اندراج نہیں ہو پائے گا۔ لہٰذا جمعے کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صاف ستھرے کپڑے پہنیں، آپ جناب بہترین خوشبو لگائیں، تیل لگائیں، اچھا لباس پہن کے خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے آپ کو مسجد میں پہنچنا ہے تاکہ پورا خطبہ سنیں۔ اور یہ بھی جمعے کے احکامات میں سے ہے کہ خطبہ کو غور سے سنیں۔ جو مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، خطیب صاحب جو تقریر کر رہے ہیں اس کو غور سے سننا ہے آپ نے۔ دوسری بات، پورے جمعے کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن جمعے میں جو جمعے کی نماز ہے اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ اگر ایک شخص جناب باقی سارے معمولات کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ جمعے کی نماز ہی نہیں پڑھ رہا تو یہ ساری فضیلتیں بیکار اور برباد اور رائگان ہو جائیں گی۔ ان تمام فضیلتوں کو پانے کے لیے لازم ہے کہ جمعے کی نماز مسجد میں جا کر باجماعت صف اول میں بیٹھ کر امام خطیب کے آنے سے پہلے آپ مسجد کے اندر موجود ہوں۔ یہ تمام برکات، یہ تمام رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مسلسل 3 جمعے کی نماز چھوڑی، اللہ رب العالمین اس کے سینے میں، اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جمعے کا اہتمام کیجیے، بہت بڑا دن ہے، عید کا دن ہے، اور اس دن دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ عصر سے مغرب کے درمیان جو وقت میں نے آپ کو بتایا، اس دن جناب سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے، صاف ستھرا لباس پہنا جاتا ہے، مسلمان اس دن کو خوشی کا دن، عید کا دن مناتا ہے۔ لہذا جمعے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ کل جب ہم جمعے کا دن آئے گا اس سے پہلے تمام معاملات کریں گے، سورہ کہف کی تلاوت کریں گے، خوشبو استعمال کریں گے، جناب بالوں میں کنگھی کریں گے، اس کے بعد جمعے کی نماز میں خطیب کے آنے سے پہلے پہنچیں گے، اور خطیب کے جانے کے بعد انشاءاللہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد
ہم اپنے اللہ سے مناجات کریں گے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں گے، مغرب تک یہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جتنی پریشانیاں، جتنے معاملات، جتنے مشکلات، سب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رکھ دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جمعے کو عصر سے مغرب تک اللہ رب العالمین دعاؤں کو رد نہیں کرتے، اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اپنی دعاؤں کے اندر مجھے بھی یاد رکھیے۔ اللہ کریم ہم سب کو جان، مال، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔